الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بعض عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہماری ایک ترتیب چل رہی ہے بیانات کی، لیکن موقع کی مناسبت سے ضروری یہ سمجھا کہ ایک ایسے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر لی جائے کہ جس کی بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے۔ اور گفتگو کا عنوان جو میں نے منتخب کیا وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے آپس کے کیسے تعلقات تھے۔ دیکھیں، یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ایک عرصہ دراز سے نئی نسل کے اذہان میں یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ صحابہ کرام کی جماعت ایک الگ جماعت ہے اور اہل بیت کی جماعت ایک الگ جماعت ہے، اور ان کے آپس میں کوئی اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں۔ اس موقع پہ میں ہمیشہ یہ گزارش عرض کیا کرتا ہوں کہ میں ایک بڑی الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میں قرآن کی بات مانوں یا آج کے کسی یوٹیوبر کی یا کسی فلاسفر کی بات کو مانوں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ایک فیصلہ دے دیا کہ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں اب اس قرآن کے اس فیصلے پر عمل کروں یا آج کے کسی فتنہ پرور کے فتنہ پھیلانے والے کی سازش کا شکار ہو جاؤں؟ میں اس معاملے میں بڑی الجھن کا شکار رہتا ہوں۔ تو لا محالہ جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، تو بھائی پھر قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک فیصلہ وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کے آپس کے تعلقات پیار اور محبت والے ہیں، باقی دیکھیں ہم معاشرے میں دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، تو جہاں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہاں کہیں کہیں کبھی کبھی کچھ اختلافات بھی آ جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں روزانہ سینکڑوں مرتبہ نوک جھونک ہوتی ہے، والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہاں بھی کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو گیا تو اس کو اچھالنے کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف تو ہمارے اخلاقی بھاشن یہ ہوتے ہیں کہ اچھائیاں بیان کرو، اچھائیاں بیان کرو، برائیاں نہ بیان کرو۔ تو بھائی پھر تم کیوں اس کھوج میں لگے ہوئے ہو کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ باتیں نکال کر لے کر آ رہے ہو کہ جن کی معاشرے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا کوئی 1 سال یا 2 سال پہلے میں نے اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ کسی خاندان میں نا کوئی 6 نسلیں یا 7 نسلیں یا 8 نسلیں یا 10 نسلیں پہلے کوئی بابوں میں کوئی جھگڑا ہوا، بعد میں ان کی آپس میں صلح بھی ہو گئی۔ اب کوئی 9ویں 10ویں 11ویں پشت میں آ کر کوئی پوتا پڑ پوتا کوئی نواسا یہ آ کے کہے کہ نہیں جی میں نے تو اس جھگڑے کو دوبارہ سے کیوں بھائی شروع کرنا ہے، تو ایسے شخص کو کی عقل پر رویا ہی جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالکل اس وقت یہ صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ وہ اختلافات کے جن کے 1400 سال پہلے فیصلے ہو چکے ہیں،
آج ہم 1400 سال کے بعد دوبارہ ان اختلافات کو کرید کر کیا نکالنا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال انشاءاللہ اس موضوع پر میں کوشش کروں گا کہ احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور کچھ 2 4 5 کام کی باتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے میں خاص طور پر جو 10 محرم کا دن ہے، اس دن کی ہماری شریعت کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایک حیثیت وہ ہے جو ہماری نظر میں ہے کہ اس دن سیدنا امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک تو یہ پس منظر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی نظر میں، قرآن کی نظر میں اور احادیث کی روشنی میں اس دن یا اس مہینے کی کیا حیثیت ہے۔ تو میں نہایت اختصار کے ساتھ اس پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ جو 12 مہینے ہیں محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ کتنے مہینے ہیں بھائی؟ 12 نام بھی انشاءاللہ ہمیں یاد ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان 12 مہینوں کی گنتی، ان کے نام، ان کی تعداد اللہ نے اس دن مقرر کر دی تھی جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے یہ 12 مہینوں کی گنتی مقرر کر دی۔ نظام شمسی جس دن اللہ نے بنایا، اس دن اللہ نے یہ 12 مہینے بھی بنا دیے۔ بھئی سورج گھومے گا، اپنے مدار کے اندر چلے گا، چاند اپنے مدار کے اندر چلے گا، 29 دن میں یا 30 دن میں وہ اپنے مدار کا چکر مکمل کر لے گا۔ پھر سمجھو کہ جب اس نے اپنا چکر مکمل کر لیا تو 1 مہینہ گزر جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو یہ نظام اللہ نے اسی دن بنا دیا جس دن اللہ نے اس زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، اور پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے تھے جو اللہ نے ڈے 1 سے، پہلے دن سے ان کو عظمت والا، حرمت والا، عزت والا مہینہ قرار دے دیا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں عزت والے مہینے ہیں، یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں محترم ہیں، اور ہر شریعت میں یہ 4 مہینے محترم رہے۔ ملت ابراہیمی میں بھی یہ 4 مہینے محترم رہے۔ محترم ہونے کا کیا مطلب تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتا تھا، کوئی 2 قبیلے آپس میں لڑتے نہیں تھے، کوئی 2 قومیں آپس میں لڑتی نہیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی قریش ان 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھتے تھے۔ لیکن گڑبڑ کیا کرتے تھے؟ گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ جب انہوں نے کبھی کسی قبیلے کے ساتھ لڑنا ہوتا تھا یا جنگ کرنی ہوتی تھی، اور ان 4 مہینوں میں سے کوئی 1 مہینہ چل رہا ہوتا تھا، فرض کریں رجب کا مہینہ، اب احترام تو وہ کرتے تھے، تو وہ اب خود سے یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ اس سال رجب جو ہے وہ بعد میں آئے گا، شعبان پہلے آئے گا، تاکہ ہمیں لڑنے کا موقع مل جائے۔ تو اگر آپ کو گزشتہ جمعہ کا بیان یاد ہو جس میں قیامت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ ہمارے قیامت کے انکار کر دینے سے قیامت ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ان لوگوں کے مہینوں کے اندر تقدیم و تاخیر کر دینے سے وہ مہینے کے اندر تقدیم و تاخیر ہوتی نہیں ہے۔ رجب رجب ہی رہتا ہے، شعبان شعبان ہی رہتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی، مشہور ہے کہ وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے،
اور وہ آنکھیں اس لیے بند کرتا ہے کہ شاید میں بلی کے شکار سے بچ جاؤں، لیکن اس بے وقوف کو یہ نہیں پتہ کہ تجھے بلی نظر نہیں آ رہی لیکن بلی کو تو نظر آ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بالکل اسی طرح کی جہالت اور بے وقوفی یہ کرتے تھے کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ تو یہ لوگ مہینوں میں نا آگے پیچھے کر دیا کہ جی اس مہینے اس سال رجب بعد میں آئے گا، شعبان پہلے آئے گا، کیوں؟ تاکہ آپس میں لڑائی کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کفر قرار دیا، فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ محرم کے مہینے کی فضیلت آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اس دن سے یہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، نہ ان کے نام اب کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ ان میں کوئی تقدیم و تاخیر کر سکتا ہے۔ ربیع الاول کا نام ربیع الاول ہے تو وہ قیامت کی صبح تک ربیع الاول ہی رہے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ محرم الحرام کا نام محرم الحرام ہے تو یہ قیامت کی صبح تک محرم الحرام ہی رہے گا، اس نام کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، اب میں بات کو مختصر کروں گا، اگلا مضمون لے کر آتے ہیں اسی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن، اس کی فضیلت بھی آج سے نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ خاص واقعہ ہو گیا اس لیے اس دن کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس 10 محرم کے دن کی فضیلت بھی تب سے ہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ 10 محرم کو اللہ کو یہ کیوں پسند ہے اس کی وجہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ بے شمار بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ اسی 10 محرم کے دن رونما ہوئے۔ مثال کے طور پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس میں 80 یا 85 مسلمان سوار تھے، وہ 10 محرم کا دن تھا جس دن وہ جا کر پہاڑ پہ ٹک گئی تھی۔ تو یہ 10 محرم کا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جو مستند واقعہ ہے وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام قریش یعنی مکہ میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں تھے، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ محرم کا 10واں دن قابل احترام تھا، قابل عزت تھا، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بعض فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ آگے انشاءاللہ بات آئے گی، پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو بہرحال زمانہ جاہلیت میں قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، مکہ میں نبی کریم علیہ السلام بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی حضور علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، تمہاری پیروی میں ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اتباع کرنے کے حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھی اس 10 محرم کے روزے کو جاری رکھا، لیکن رمضان کا روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ مستحب روزہ ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھ لے، کوئی نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ لیکن یہاں پہ ایک تبدیلی رونما ہوئی، وہ تبدیلی یہ کہ جب ان یہودیوں نے مسلمانوں کو ضرورت سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آئندہ کے بعد تم لوگوں نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور ایک روزہ نہیں رکھنا۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا اگلا سال محرم آنے سے پہلے وصال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ تو اب ایک آپشن یہ مل گئی کہ بھئی یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے گا یا 10 اور
11 کا روزہ رکھا جائے گا، ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو بھائی ان دنوں میں پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ان دنوں میں 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ فرمایا کہ رمضان کے علاوہ سال بھر کے جتنے بھی نفلی روزے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ ثواب والا یہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ تو بھائی اب کیا حکم آ گیا کہ بھائی یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، ایک روزہ رکھنا کیا ہے بھائی؟ مکروہ ہے۔ تو پہلا کام جو 10 محرم کے دن کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی روزہ رکھا جائے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا ایک مزاج ہے نا، ایک عمومی مزاج ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی گنجائش مل جائے تو ہم 10 چیزیں اس میں اپنی طرف سے اور شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر وسعت کرے یا اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے تو اس کو پورا سال رزق میں فراخی رہے گی۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا حدیث پر عمل کرنے سے جب تک کہ ہم 50 چیزیں اس کے اندر اپنی طرف سے شامل نہیں کریں گے۔ ہم نے اب کیا کیا؟ ہم نے دیگیں پکانا شروع کر دیں، ہم نے کھچڑے پکانے شروع کر دیے، ہم نے حلیم پکانا شروع کر دی۔ ساتھ ان کے حلوہ خور ملا بھی مل گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ 2-3 دن ہمارے گھر بھی روٹی بولیں بھائی آتی رہے گی، ٹھیک؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کرو، کچھ نہیں ہوتا جی، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ حالانکہ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج اور حکم یہ ہے کہ جو آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے اہل خانہ کون ہیں؟ آپ کے بیوی بچے، یا اگر والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ آپ کے اہل خانہ ہیں۔ تو بھائی ان کو اس دن ذرا اچھا کھلائیں۔ اگر پورا ہفتہ سبزی پکتی رہی ہے، دال پکتی رہی ہے، اس دن ذرا کڑھائی شڑائی بنا لیں، کچھ چرغا ورغا بنا لیں اور کوئی اچھی ڈش بنا لیں۔ یہ ہے وسعت کرنے کا معنی۔ یہ وسعت کرنے کا معنی نہیں ہے کہ پورے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے ایک بدعت شروع کر دی جائے، ایک رسم کا آغاز کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل و عیال پر وسعت کرنے کا یہ مطلب ہے۔ تو شریعت جتنی گنجائش دیتی ہے نا، اتنی گنجائش پر ہی عمل کر لینے میں عافیت ہے۔ اس میں 50 چیزیں اپنی طرف سے شامل کر کے ایک نئی رسم بنا لینا اور ایک نیا دین خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، اس کی کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوگی، پوچھ بھی ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کس اصول کی بنیاد پر اور کس سے اجازت لے کر تم نے شریعت کے اندر یہ امینڈمنٹ کی؟ بھائی آپ کے قانون میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، شریعت کے قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے کرنی تھی وہ اس وقت مدینہ میں اپنے روضہ مبارک میں آرام فرمائیں، بس ان کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کا۔ تو بھائی 2 باتیں تو یہ ہو گئیں۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنے اصل مضمون کی طرف۔ اب وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کم رہ گیا، لیکن کوشش کروں گا کہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ دیکھیں بھائی، تذکرہ کس کا ہے؟ تذکرہ ہے سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم کر دیا اور یزید کا تذکرہ زیادہ کر دیا۔ بھائی یزید کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری بولے بھائی نہ، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے کرتوتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح ہمارا بھی یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یزید کا تذکرہ بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بھائی اگر بیٹا 2 نمبری کر رہا ہے تو اس میں باپ کہاں سے قصوروار ہو گیا؟ باپ کہاں سے قصوروار ہو گیا؟ بھائی باپ کا علیحدہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کی حیثیت جدا ہے، بیٹے کی حیثیت جدا ہے۔ بیٹا اگر 2 نمبر، بیٹا اگر جواریہ ہے، بیٹا اگر شراب نوشی کرتا ہے، بیٹا اگر بدکاریاں کرتا ہے تو کیا اس کا مجرم باپ کو ٹھہرایا جائے گا؟ نہیں ٹھہرایا جائے گا، وہ بالغ ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ 2 شخصیات کا، یا یزید کا یا سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی، سب بولیں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا، یہاں پر مجھے ایک اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، وہ میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں
قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، سب کو آیت کی یاد ہے، آگے کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا فریاد کر رہا ہے کہ محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہیں آپ بادشاہت دے دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہیں آپ کرسی سے اتار دیں، اللہ اتار دیں کرسی سے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یا اللہ جس کو آپ چاہیں عزتوں سے نواز دیں، جس کو آپ چاہیں اسے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیں۔ تو اب ان بزرگ نے جو بات کی، بڑی خوبصورت بات، بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا ورنہ اس بات کرنے کا نہ مجھے لطف آئے گا نہ آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ حکومت دینے پر آئے تو یزید کو حکومت دے دے۔ یزید کو حکومت دی کہ نہیں دی؟ یزید، لیکن اگر اللہ عزت دینے پہ آئے تو کس کو عزت دی؟ حسین ابن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائی حکومت کا مل جانا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ مجھے عزت بھی ملے گی، حکومت تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو ہر کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ نمرود بھی بادشاہ تھا، فرعون بھی بادشاہ تھا، لیکن عزت اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں جو عزت کا مستحق ہو۔ یزید کو اللہ نے حکومت تو دے دی لیکن عزت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ حسین ابن علی کو اللہ نے حکومت نہیں دی لیکن اللہ نے ایسی عزتوں سے نوازا کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم یزید کا ذکر کر کے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کریں گے، ہم ذکر کریں گے تو کس کا کریں گے؟ حسین ابن علی کا ذکر کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، حضور سے نسبت ہے، حضور سے نسبت جب جڑ گئی تو بھائی پھر ہر وہ چیز محبوب ہو گئی جو حضور کو محبوب تھی، ہر وہ چیز پسندیدہ ہو گئی جو حضور کو پسندیدہ تھی۔ جب حسن پیدا ہوئے نا، بڑے بیٹے حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام رکھا حرب۔ حرب کا معنی جنگجو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرمایا کہ نہیں یہ جنگجو نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی نے پھر ان کا نام رکھا حرب، جنگجو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ نہیں یہ حرب نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ اور کتابوں میں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے نام ہیں جو اس وقت سے پہلے زمانے میں کسی بچے کے یہ نام نہیں رکھے گئے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف حسن اور حسین کو عطا فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے نام بھی ایسے منتخب کیے جو کسی اور کے نہ ہوں۔ وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ 16ویں پارے میں آپ پڑھ کر آ چکے ہیں نا، کہ وہ دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھئی دیوار کو کیوں سیدھا کیا آپ نے؟ میں نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دو یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ اس کے اندر دفن ہے، ان کے ماں باپ کیا تھے بھئی؟ نیک تھے۔ تو نیک ماں باپ کا اثر کہاں تک آ رہا ہے بھئی؟ اولاد تک، اولاد کی اولاد تک آ رہا ہے۔ میں نے کہا دیوار اس لیے سیدھی کر دیتے ہیں تاکہ بچے بڑے ہو جائیں یہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو بھئی ان نیک ماں باپ اولاد کا اثر اپنی اولاد تک آئے گا تو جس کا پورا خاندان ہی نیک ہو اس کا اثر اولاد تک نہیں آئے گا۔ حضور سے جس کا تعلق ہو، اور ایک طرف کا تعلق نہیں دوہرا تعلق ہو، حضرت علی کی طرف سے بھی تعلق ہو اور سیدہ فاطمہ سب بولے بھائی رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی طرف سے بھی تعلق ہو تو ان کا اثر اولاد میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتخاب کیا ان مبارک ہستیوں کا، ایسی پیاری پیاری ہستیاں یہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہمارے اکابرین میں کون کون شامل ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سیدنا علی ہیں، ہمارے اکابرین میں سیدہ فاطمہ ہیں، ہمارے اکابرین میں امی عائشہ ہیں، ہمارے اکابرین میں حسن اور حسین ہیں، ہمارے اکابرین میں ابو بکر عمر ہیں، ہمارے اکابرین میں عثمان ہیں، امیر معاویہ ہیں، ہمارے اکابرین میں بلال ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو میں نے گفتگو کا آغاز اس عنوان پر کیا تھا کہ میں چند باتیں صرف اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں نا کہ جی حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ بھائی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں، تمہارے لیے یہ دو علیحدہ علیحدہ ہوں گی، ہمارے لیے یہ ایک ہے۔ قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، ان سب کا آپس کا تعلق جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے۔ اچھا بھائی
2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا تاکہ بات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں ابھی اس وقت جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے نا، وہ یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کی جماعت ہے، مکمل جماعت، ان کو 5 تمغے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے بھائی؟ سب بولے نا بھائی، 5۔ نمبر 1 رضی اللہ عنہم ورضوا، بولے بھائی عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نمبر 2 اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ یہ 5 تمغے اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائے۔ پہلا کیا؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دوسرا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تیسرا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ چوتھا اولئک هم الفائزون، یہ سارے کے سارے کامیاب لوگ ہیں۔ اور 5واں کیا تھا بھائی؟ اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کہیں کی آیت ہے، آپ اس کا یہ مفہوم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سب کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھوا دیتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بھائی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کیا ہیں؟ سب مل کر پڑھیں، الف لام میم۔ آگے کیا ہے بھائی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے ھدی للمتقین۔ بھائی یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے بھائی؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے یا یاد ہے سب کو؟ ترجمہ ہے ضرورت؟ اچھا یاد ہے، الحمدللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آگے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اچھا اب چلیں میرے ساتھ، غیب پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے کون؟ سب بولیں بھائی، کون ہے بھائی؟ بھائی ڈر کیوں رہے ہو؟ کسی نے نہیں پرچہ کرنا ہے یہاں پہ آ کے، کھل کے بولو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے غیب پر ایمان قبول کرنے والے کون؟ بولے بھائی، صحابہ۔ سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے کون؟ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے والے کون؟ صحابہ۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانے والے کون؟ صحابہ۔ سب سے پہلے قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے کون؟ صحابہ۔ تو جب جو سب کام سب سے پہلے جن لوگوں نے کیا انہیں کو یہ تمغہ ملے گا نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 تمغے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا رحماء بینہم، بھائی یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ہاں اگر کہیں کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر یہ بڑے سخت ہیں۔ ہم نے وہ والی آیت اٹھا کر یہاں پر فٹ کر دی کہ جی آپس میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ بہت لڑتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے متعلق بھی میں آغاز میں چند جملے عرض کر کے آ چکا ہوں کہ بھائی اختلاف کہاں نہیں ہوتا، معصوم تو نہیں تھے، فرشتے تو نہیں تھے، تھے تو سارے کے سارے انسان۔ اگر خدا نخواستہ یہ تأثر مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور یہ تأثر بیان کرنا شروع کر دیا جائے کہ جی آپس میں ہر وقت نعوذ باللہ لڑتے رہتے تھے، آپس میں ہر وقت یہ کرتے رہتے تھے، آپس میں ہر وقت وہ کرتے رہتے تھے، تو بھائی یہ تو سیدھا سیدھا اعتراض آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ انہوں نے اپنے صحابہ کی تربیت نہیں کی۔ حالانکہ شریعت کے میں اخلاقیات کا سب سے پہلا اصول ہی کیا ہے؟ تعلقات کو نبھانا۔ بھائی تعلقات بنانا اور چیز ہے، تعلقات نبھانا اور چیز ہے۔ شریعت نے تعلق نبھانے پر زور دیا ہے، بنانے پر زور نہیں دیا۔ ہم تعلق بناتے ہیں پھر تعلق چھوڑ دیتے ہیں، نہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ درست طریقہ کار کیا ہے کہ جب تعلق بن گیا تو اس تعلق کو نبھا کے دکھاؤ۔ صحابہ نے نبھا کے دکھایا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، مشورے کے لیے آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے پاس رضی اللہ، کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کروں؟ ان دونوں شخصیات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان سے ان کی بیٹی کا جا کے ہاتھ مانگیں۔ کیوں؟ آپ زیادہ قریبی ہیں، آپ زیادہ لائق ہیں اس بات کے۔
وگرنہ اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ جی ہم حضور کے بڑے قریب ہوتے ہیں، ہم پہلے جا کے حضور سے ہاتھ مانگ لیں۔ فرمایا نہیں، جائیں علی، آپ جائیں، آپ جا کر حضور کی صاحبزادی کا ہاتھ مانگیں ان سے۔ یہ تو ہم نے عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج بیچ میں ملاوٹ کر لیے نا، میری گفتگو خراب ہو جائے گی، وگرنہ اس موضوع پر بھی بات کرتا۔ تو حضرت علی کس کے مشورے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر رہے ہیں؟ ابو بکر اور عمر کے مشورے سے۔ تم کہتے ہو کہ جی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 15.5 برس۔ کتنی بھائی؟ سب زور سے بولیں بھائی، سمجھ گئے؟ آگے میں نے کیا بات کرنی تھی لیکن اب نہیں کروں گا۔ کتنی عمر تھی بھائی؟ 15.5 برس۔ ٹھیک، اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، ابھی یہیں تک رکھیں۔ 15.5 برس کی عمر میں نکاح ہوا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقرر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی لڑائی میں ایک زرہ ملی تھی۔ فرمایا کہ یہ حق مہر ہوگا، حق مہر ہو گیا۔ اب شادی کے اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر حضرت عثمان کے پاس چلے گئے کہ حضرت آپ یہ مجھ سے خرید لیں، شادی کے اخراجات کرنے ہیں۔ شادی کے اخراجات کون کر رہا ہے بھائی؟ لڑکے والے، لڑکا کر رہا ہے، لڑکی والے نہیں کر رہے۔ ہاں، اس جہالت سے خدا کا واسطہ باہر نکلیں۔ بس میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان موضوع کو نہیں چھیڑا، پھر میرا یہ موضوع رہ جائے گا، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس گئے بھائی؟ حضرت عثمان کے پاس، حضرت خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ کتنے درہم میں؟ 480 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ حضرت علی کو دوبارہ گفٹ کر دی۔ تم کہتے ہو کہ جن کی آپس میں لڑائیاں پڑی تھیں وہ تو شادی کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کچھ گھر چھوڑ کر ایک گھر خریدا۔ کس کے لیے خریدا؟ علی کے لیے، فاطمہ کے لیے خریدا۔ وہ گھر خرید کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے۔ تم کہتے ہو کہ جی آپس میں لڑتے بہت تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی دیکھو، ایمانداری کا تقاضا ہے کہ اگر اختلاف بیان کر رہے ہو تو پھر محبت کو بھی بیان کرو۔ اور آپ سب مل کر ایک بات مجھے بتائیں کہ محبت کے بیان کرنے میں فائدہ ہے کہ اختلاف کے بیان کرنے میں فائدہ ہے؟ محبت کے بیان کرنے میں فائدہ ہے۔ تو وہ چیز بیان کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے پتہ چلے کہ ہاں بھائی ہمارا دین مضبوطی سے قائم تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ اگر تم آپس کے سر پھٹول بیان کرتے رہو گے، اگر تم اختلافات ہی گنواتے رہو گے، اگر تم لوگوں کے ذہنوں کے اندر خرابیاں مسلسل پیدا کرتے چلے جاؤ گے، تو اللہ نہ کرے کل کو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ سچا دین ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس میں تو لڑائیاں ہی بہت ہیں، اس میں تو اختلافات ہی بہت ہیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اخلاقیات کا سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ بھائی رشتے کو نبھاؤ، تعلق کو نبھاؤ، تعلق بنا کر چھوڑنا دو۔ صحابہ نے تعلق بنایا بھی ہے اہل بیت کے ساتھ، اور تعلق بنانے کے بعد اس تعلق کو نبھایا بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی رشتہ داریوں کے نبھانے سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داریوں کو نبھاؤں۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق تم نے بکواسیات مشہور کی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے انہوں نے اتنا وظیفہ مقرر کیا تھا جتنا بدری صحابہ کرام کا وظیفہ تھا، سب سے زیادہ وظیفہ تھا ان کا۔ یہ دونوں تو بچے تھے، بدر میں حصہ بھی نہیں لیا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ ایک موقع پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یمن سے کچھ کپڑے آئے تو ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناپ کا کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اسپیشلی ان دونوں شہزادوں کا ناپ لیا
پھر یمن دوبارہ کپڑا بھجوایا کہ مجھے اس سائز کے جوڑے بنا کر بھجواؤ. جب وہ جوڑے بن کر آ گئے، حسنین کریمین دونوں شہزادوں نے وہ جوڑے پہن لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے شہزادوں نے یہ کپڑے پہن لیے، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا. تم کہتے ہو کہ جی آپس میں لڑتے بہت تھے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور بھائی آپ کو کتنی باتیں اور بتائیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی محبتوں کے واقعات سے. ہاں اختلافات ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ بھائی ماں باپ میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اولاد کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے. تو اگر بشری تقاضوں کے مطابق ان میں کچھ اختلافات ہو بھی گئے تو ان اختلافات کو اچھالنے کی اتنی ضرورت آخر کون سی آن پڑی ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیے ہو نا کہ بھائی تو صحابیت سے خارج ہو گیا، یہ صحابیت سے خارج ہو گیا. نہیں، سب نے ایک دوسرے کو صحابہ تسلیم کیا، سب نے ایک دوسرے سے محبت کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہوا، بالکل ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگا دیا. باوجود اس کے کہ اختلاف بھی ہوا، لڑائی بھی ہوئی. باقی وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ لڑائی کیوں ہوئی. بھائی اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا نہ موبائل تھے. ایک پیغام اگر دوسرے علاقے تک پہنچانا ہے تو کئی دن لگ جایا کرتے تھے. اس طرح غلط فہمیاں پھیلانے والوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپس کی لڑائی کروا دی. لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی ان کو کسی بڑے اہم معاملے میں مشورہ کرنا ہوتا تھا حضرت علی کو خط لکھا کرتے تھے کہ حضرت اس معاملے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں. بھائی ٹھیک ہے، اختلاف ہوا، اختلاف ختم بھی ہو گیا. بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. تم کون ہوتے ہو ان اختلافات کو دوبارہ ہوا دینے والے؟ اور تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ جس صحابہ اور ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ نعوذ باللہ کچھ اور چیز ہیں وہ؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں، ایک اصول ذہن میں رکھیں. جب کسی ایک شخصیت کی عظمت کو یا اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسری شخصیت کا مقام اور مرتبہ کم ہو گیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ نعوذ باللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں ہے، حضرت علی صدیق نہیں ہے، حضرت عثمان صدیق نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی سارے صدیق ہیں. ہم کہتے ہیں وہ سب صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمر فاروق ہیں تو کیا حضرت علی فاروق نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی فاروق نہیں ہے؟ کیا دیگر صحابہ فاروق نہیں ہے؟ سب فاروق ہیں، لیکن فاروقیت میں ان کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے. تو کسی ایک کی حیثیت کو بیان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے کی حیثیت ختم ہو گئی ہے یا دوسرے کی حیثیت کم ہو گئی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، رشتہ داری کے حوالے سے بھی، باقی اعتبارات سے بھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقی صحابہ حضور سے دور ہیں؟ نہیں، وہ بھی حضور کے اتنے ہی قریب ہیں، لیکن ان کا مقام اونچا ہے. حضور نے حضرت علی کو کیا فرمایا کہ تیری حیثیت میری حیثیت ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون کی حیثیت تھی، لیکن فرق کیا ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون پیغمبر بنے، میرے بعد کوئی پیغمبر بولیں بھائی نہیں ہوگا. چاہتے تو پیغمبری کا دعویٰ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے پھر حضور کا قرب حاصل نہیں ہوگا. چاہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبری کا دعویٰ کر سکتے تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں کیا. کیوں؟ جانتے تھے کہ اگر میں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، خدا نہ خواستہ تو پھر میرا حضور سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر حضرت علی کی فضیلت پڑھی جاتی ہے، حضرت علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ باقی صحابہ کا کوئی مقام نہیں ہے. اور اگر باقی صحابہ کی حیثیت بیان کی جاتی ہے، ان کی عظمت بیان کی جاتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں. کوئی بھائی ان کا مقام ان کی جگہ پر ہے، ان کا مقام ان کی جگہ پر ہے. اگر اجازت ہو تو چھوٹی سی مثال دے کر پھر میں بات کو ختم کروں. کوئی کسی آدمی سے یہ پوچھے کہ بھائی تمہیں اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے کہ اپنی بیوی سے زیادہ پیار ہے، کیا جواب دیں گے؟ بھائی ماں ہے، بیوی بولے بھائی بیوی.
ماں سے پیار ہے ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی سے محبت ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے، تو دونوں میں کوئی تقابل تو نہیں ہو سکتا۔ ماں ماں رہے گی، بیوی بیوی رہے گی۔ ماں بیوی نہیں بن سکتی، بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ کوئی کسی سے یہ پوچھے کہ بھائی تمہیں اپنے باپ سے زیادہ پیار ہے کہ اپنے بھائی سے زیادہ پیار ہے؟ عجیب جاہلوں والا سوال ہے۔ بھائی باپ باپ ہے، بھائی بھائی ہے۔ بھائی باپ سے محبت ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی سے محبت ہے بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ تو بالکل اسی طرح کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تمہیں صحابہ عزیز ہیں کہ اہل بیت اطہار عزیز ہیں، تو کیا جواب دیں گے کہ ہمیں دونوں عزیز ہیں، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں، دونوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، دونوں کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ صحابہ سے محبت کا دم بھریں اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیں۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اہل بیت سے محبت کا دم بھریں اور صحابہ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کل قیامت والے دن آخرت میں جا کر اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی حضور سے محبت کی تھی؟ جی بالکل کی تھی۔ حضور کے شہزادوں سے محبت کی تھی؟ کون نہیں جی حضور کے شہزادوں سے تو محبت نہیں کی تھی۔ حضور کی وہ محبت کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو، اگر حضور کے شہزادوں سے وہ محبت نہیں ہے تو تمہاری حضور سے بھی وہ محبت نہیں ہے۔ بس آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حسنین کریمین کے متعلق اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں۔ یا اللہ میں بھائی اگر حضور سے محبت ہے تو پہلے حسن اور حسین سے محبت کرنی پڑے گی، وگرنہ حضور کی محبت تک تم پہنچ نہیں سکتے ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حسین رونے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ ادھر تو امت نے ذبح کر کے رکھ دیا حسین کو، یہ امت کل کیا منہ دکھائے گی جا کر اللہ کو کہ جس نبی کو حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی اس حسین کو ذبح کر دیا، اس حسین کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی زندگی میں بشارت یہ سنا دی گئی نا، خبر سنا دی گئی کہ بھائی آپ کے ان نواسوں کو، اب نواسے کو امت شہید کر دے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرط محبت میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی ایک طرف صحابہ کی جماعت ہے اور ایک طرف اہل بیت اطہار کی جماعت ہے۔ ہمارے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے ان دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت کے ایک فرد پر بھی بند کمرے میں بیٹھ کر کیمرہ لگا کر یوٹیوب کے چینل پر کچھ بھی بکواس کر دی، ایک فرد کے متعلق بھی، دونوں جماعتوں کے کسی ایک فرد کے متعلق بھی، تو یاد رکھیے گا میرا ماننا یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ ایسے لوگوں کو شیاطین کی صف میں کھڑا کرے گا، فرعون کی صف میں کھڑا کرے گا، حامان اور شداد اور نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔